الحمد لله الذي بعث محمدا صلوات الله تعالى عليه إلى الناس ليكون هاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ثم ألهم الصحابة والتابعين والفقهاء المجتهدين أن يحفظوا سير نبيهم طبقة بعد طبقة إلى أن يؤذن الدنيا بانقضاء ليتم نعمه، وكان على كل شيء قديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد، خدائے کریم کی رحمت کا محتاج فقیر ولی اللہ بن عبد الرحیم اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں دونوں کو اپنی نعمت کامل سے نوازے. یوں عرض پرداز ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل کو ایسا معیار سمجھایا جس سے مجھے ان تمام اختلافات کی وجہ جو ملت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیمات میں واقع ہوئے معلوم ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک حق کیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس قابل بھی کر دیا کہ میں ان کی اس طرح وضاحت کروں کہ اس کے بعد کوئی شبہہ و اشکال باقی نہ رہے. لوگ مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ آیا صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ان کے بعد والوں میں باہم اختلاف رائے کا سبب کیا تھا، خاص کر امور فقہیہ میں. چنانچہ وقتی طور پر سائل کی نوعیت کے پیش نظر جو کچھ میری سمجھ میں آتا ان کی رہنمائی کرتا، یہاں تک کہ اس باب میں ایک مفید رسالہ تیار ہو گیا جس کا نام میں نے الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف رکھا. حسبی اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. پہلا باب فروعات میں صحابہ اور تابعین کے اختلاف کے اسباب کے بیان میں. واضح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں علم فقہ بحیثیت فن مدون نہ تھا، اور نہ اس وقت احکام شرعیہ کے بارے میں بحث کا وہ طریق تھا جو بعد میں رائج ہوا کہ فقہا اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر کے مدلل طور پر کسی حکم کے ارکان و شرائط و آداب بیان کرتے ہیں، فرضی مسائل سامنے رکھ کر ان پر بحث کرتے ہیں، اور اشیاء کی جامع معنی تعریف بیان کرتے اور جن امور پر کسی مسئلہ کا انحصار ہے اسے واضح کرتے ہیں وغیرہ. واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ وضو فرماتے، صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کا طریق وضو دیکھ کر اسے اختیار کر لیتے، بغیر اس کے کہ آپ یہ بتاتے کہ فلاں کام وضو میں لازمی ہے اور فلاں کام لازمی تو نہیں، بہتر ہے. اسی طرح آپ نماز پڑھتے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کو نماز پڑھتے دیکھتے، اور جس طرح آپ نماز پڑھتے اسی طرح خود بھی ادا کرتے. نیز انہوں نے جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حج کرتے دیکھا اسی طرح خود بھی حج کرنے لگے. الغرض آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عام طریقہ تعلیم یہی تھا کہ آپ نے کبھی یہ بیان نہیں فرمایا کہ وضو کے 4 یا 6 فرض ہیں، اور نہ کبھی آپ نے یہ گمان کیا کہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی شخص اعضائے وضو کو پے در پہ نہ دھوئے جس کی وجہ سے وضو کے درست ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کیا جائے. اس بارے میں شاذ و نادر ہی کچھ فرمایا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ سے ایسے سوالات بھی بہت کم کیا کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی جماعت نہیں دیکھی. انہوں نے آپ سے پوری زندگی میں 13 سوال پوچھے، ان سب کا ذکر قرآن مجید میں ہے. من جملہ ان کے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر اور ویسألونک عن المحیط. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف وہی مسائل پوچھتے جو سود مند ہوں،
بے فائدہ سوالات نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات کی بابت مت پوچھو جو فی الواقع پیش نہ آتی ہو، کیونکہ میں نے والد گرامی یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شخص پر لعنت بھیجتے ہوئے سنا ہے جو ایسے سوالات کرتا ہے۔ قاسم کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسے سوال کرتے ہو جن کے متعلق ہم نے کبھی سوال نہیں کیا تھا، اور تم ایسی باتوں کو قریدتے ہو جنہیں ہم نہیں قریدہ کرتے تھے، اور تم وہ باتیں پوچھتے ہو جن سے ہمیں سابقہ نہیں پڑا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کا چھپانا روا نہ ہوتا۔ عمر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھ کو اکثر صحابہ کرام سے شرف ملاقات حاصل ہے۔ میں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بڑھ کر کسی گروہ کو سہولت پسند اور دشواری سے مجتنب نہیں پایا۔ عبادہ بن نصی الکندی سے یہ فتویٰ پوچھا گیا کہ اگر کسی عورت کا ایسی جگہ انتقال ہو جائے جہاں اس کا کوئی ولی نہ ہو تو اسے غسل کیسے دیا جائے؟ آپ نے فرمایا، میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو تمہاری طرح دشوار پسند نہیں تھے، اور نہ وہ اس قسم کے فرضی مسائل پوچھتے تھے جیسے کہ تم پوچھتے ہو۔ ان روایات کو امام دارمی نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ غرض حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انہی مسائل کی بابت لوگ سوال کرتے تھے جن سے سابقہ پڑتا تھا، اور آپ فتویٰ دیتے۔ اسی طرح مقدمات آپ کی خدمت میں پیش ہوتے، آپ ان کا فیصلہ فرما دیتے۔ آپ لوگوں کو اچھے کام کرتے دیکھتے تو تعریف فرماتے، اور برے کام کرتے دیکھ کر اظہار ناپسندیدگی فرماتے۔ اور یہ تمام فتویٰ پوچھنا، مقدمہ پیش ہونا یا اظہار پسند و ناپسندیدگی بالعموم اجتماع عام میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خلافت کے زمانہ میں جب کسی مسئلہ میں حکم شرعی معلوم نہ ہوتا تو دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے دریافت فرماتے کہ اس کی بابت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب دادی کی وراثت کا مسئلہ پیش ہوا تو فرمایا کہ میں نے اس کی بابت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم نہیں سنا، اس لیے میں دیگر صحابہ سے پوچھتا ہوں۔ جب آپ نے ایک بار نماز ظہر کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دادی کے حق وراثت کے بارے میں کوئی ارشاد سنا ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا، میں نے سنا ہے۔ فرمایا، کیا سنا ہے؟ مغیرہ بن شعبہ نے جواب دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یہ بات تمہارے علاوہ کسی اور کو بھی معلوم ہے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، مغیرہ بن شعبہ نے صحیح فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو جو وفات پا جانے والی کی دادی تھی چھٹا حصہ دے دیا۔ نیز جنین کے خون بہا کی بابت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے استفسار کے بعد مغیرہ بن شعبہ کی روایت پر عمل کا ارادہ فرمایا۔ اسی طرح وبا کے متعلق حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیان کردہ حدیث کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ نیز مجوسیوں کے معاملے میں بھی انہی یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ارشاد نبوی کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود معقل بن یسار کی روایت سن کر جو ان کی رائے کے مطابق نکلی تھی بے حد خوش ہوئے، اور ایسا ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ عمر فاروق کے دروازے پر 3 بار آواز دینے کے بموجب ارشاد نبوی واپس جانے لگے تو آپ نے گھر سے نکل کر ان سے واپسی کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے ارشاد نبوی پیش کیا اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تصدیق کی تو آپ نے اسے تسلیم کر لیا، اور ایسی بہت سی مثالیں صحیحین اور سنن میں مذکور ہیں۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالعموم دستور مبارک یہی تھا، چنانچہ ہر صحابی نے آپ کی عبادات فتووں میں سے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے انہیں میسر ہوا وہ دیکھا، پھر انہیں یاد بھی رکھا اور قرائن سے
اس کا سبب معلوم کیا، پس بعض کو اباحت پر، بعض کو استحباب پر اور بعض امور کو علامات اور قرائن کی بنا پر جو ان کے نزدیک کافی تھے منسوخ قرار دے دیا۔ اس بارے میں انہوں نے اپنے وجدان اور اطمینان قلب پر اعتماد کیا اور استدلال کے طریقوں کی طرف ان کی توجہ نہ تھی۔ چنانچہ سیدھے سادے اعرابیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ آپس کی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں اور تصریح نیز اشارات و کنایات سے نہ جانے کس طرح انہیں اطمینان خاطر ہو جاتا ہے۔ عہد رسالت تک لوگوں کا یہی حال رہا۔ پھر صحابہ کرام کو مختلف علاقوں سے سابقہ پڑا اور بکثرت واقعات رونما ہوئے اور بہت سے مسائل پیش آئے جن کی بابت ان سے فتوے پوچھے جاتے۔ چنانچہ ہر صحابی استفتاء کا وہی جواب دیتا جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فتووں اور فیصلوں کو یاد رکھا تھا یا ان سے استنباط کیا تھا، اور اگر آپ کے فیصلوں اور فتووں اور اپنے استنباط میں کوئی ایسی چیز نہ پاتا جس کی بنا پر جواب دے سکتا تو اپنی ذاتی رائے سے کام لیتا اور اس علت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات کی بنیاد بنایا ہو۔ پھر جس مقام پر ان کو وہ علت نظر آتی وہاں وہی حکم عائد کر دیتے، اور اس میں صحابی کی پوری کوشش ہوتی کہ وہ حکم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کے مطابق ہو۔